شجر اور حجر مجبور ہیں، ہل جل نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، ان کا رزق بھی رب العالمین نے ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ چپائے چرند پرند چل پھر سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں، ان کا رزق پوری روئے زمین، ہواؤں فضاؤں سمندروں دریاؤں میں بکھیر دیا۔ انسان چل پھر سکتا ہے، ہاتھ پاؤں چلا سکتا ہے، سوچ سمجھ کام کاج کی سکت رکھتا ہے، اس کو رزق کے وسائل تو دے دیے، ساتھ ساتھ فرمایا خود جائز ذرائع سے رزق پیدا کرے، اور ساتھ میں ہدایت فرما دی کہ جو کام کاج کی سکت نہیں رکھتے مساکین ان کی کفالت بھی کرے۔ انسان کو رزق خالق اور مالک کے پیدا کردہ وسائل رزق اور اپنی محنت کی اشتراک سے ملے گا۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ انسان زمین پر ہل چلاتا ہے، بیج بوجھتا ہے، پانی دیتا ہے، فصل کی نوعیت کے مطابق گوڈی کرتا ہے، سپرے کرتا ہے، جنگلی جانوروں اور فصلی سنڈیوں سے بچاتا ہے۔ اب دوسری طرف اللہ سبحانہ اپنی قدرت کاملہ سے بیج اگاتا ہے، ایک ایک بیج کو 70 گنا تک بڑھاتا ہے، بارش برساتا ہے، سورج سے توانائی بخشتا ہے، زمین کی توانائی کو بڑھاتا ہے، موسمی اثرات کو فصل کے پکنے کے موافق فرماتا ہے، اناج پھل سبزی میں رنگ خوشبو ذائقہ حیاتیات پیدا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ کی قدرت اور شان انسان کی محنت اور کام فصل پیدا ہونے میں شامل ہے۔ یہ ہے مسلمانوں اللہ سبحانہ کے انسان کے رازق ہونے کا مفہوم۔ اب اللہ سبحانہ کی قدرت اور انسان کی محنت نے جب لاکھوں کروڑوں ٹن غلہ پیدا کر لیا، اللہ سبحانہ نے بطور رازق انسانوں کو ڈھیروں ڈھیر اناج دے دیے، فصل کے کھیتوں میں ڈھیر لگ گئے، تو اللہ سبحانہ نے انسانوں کو فرما دیا کہ آپس میں تقسیم کر لے، تقسیم کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ کی رضاکیت عمل پیدائش کی صورت میں مکمل ہوئی اور تقسیم رزق کا عمل شروع ہوا، اور تقسیم کی ساری ذمہ داری اللہ سبحانہ نے انسان کو دے دی اور پوری طرح سمجھا دی۔ لیکن بدبخت انسان نے بطور تقسیم کار بددیانتی کی اور اسے تقدیر کے کھاتے میں لکھ دیا۔ اللہ سبحانہ نے بطور خالق انسانوں کو کروڑوں مربع زمین بلا اجرت دی، لیکن انسان نے بطور تقسیم کار خیانت کی۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے خوب زمینیں اکٹھی کی، ٹنوں من اناج اکٹھا کیا، وہ ڈیرے دار، سرمایہ دار، سردار بن گئے، اور جو کسی عقلی یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا شرافت کی وجہ سے زمین اور اناج نہ اکٹھا کر سکے، وہ مزارع اور مزدور بن گئے۔ اس غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے جب مزارعین اور مزدوروں نے احتجاج کیا تو انہیں ملاؤں نے کہہ دیا کہ یہ بھوک ننگ تو تمہارے مقدر میں ہے، اللہ نے تمہاری تقدیر ہی ایسی لکھی ہے۔ اور جب مسلمانوں کا تقدیر پر پختہ یقین ہو گیا اور یہ بات مسلمانوں کو ذہن نشین کروا دی گئی کہ وہی ملتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، تو مسلمانوں نے محنت ترک کر دی، مشقت چھوڑ دی۔ اس پر مذہبی دکاندار اور درباری عالموں نے جانوروں اور پرندوں کے رزق پانے کی تمثیلیں بیان کرنا شروع کر دی، تو مسلمان اور پسر گئے اور سمجھنے لگے کہ جس طرح اللہ سبحانہ جانوروں اور پرندوں کو بغیر محنت و مشقت کے رزق دیتا ہے، اسی طرح وہ خود ہمارے گھر آ کر ہماری کھلڑی میں بھی ڈال جائے گا، چنانچہ حد حرام ہوگا۔ اب مسلمانوں کو حد حرام کرنے میں جہاں تقدیر کا یہ نظریہ دیا گیا، وہاں چند قرآنی آیات کے غلط مفہوم بھی اس طرح زبان زدن عام ہوئے کہ اللہ رازق ہے، جس نے پیدا کیا ہے رزق بھی دے گا، اللہ پتھر کے نیچے کیڑے کو رزق دیتا ہے، اللہ تو اس پرندے کو رزق دیتا ہے جس کا نہ کوئی آشیانہ ہے نہ کوئی کارخانہ ہے۔ مسلمانوں باللہ شبہ اللہ سبحانہ عظیم رازق ہے، مگر انسان کے لیے اس کی محنت اور کوشش کے ساتھ۔ اب اگر انسان کوشش اور محنت ہی نہ کرے اور سمجھے کہ اسے رزق مل جائے گا، تو یہ اس کا خیال خام ہے۔ مسلمانوں بلا محنت اگر کسی کو رزق مل بھی جائے تو یہ اس کے لیے کسی کا صدقہ یا خیرات ہوگا جو مساکین، مفلوج اور اپاہج کو دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں یہ سچ ہے کہ اللہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی علم دیتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی سکون دیتا ہے، یہ سب باتیں درست ہیں، مگر اس کے دینے کا اس نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے، ایک قاعدہ اور قانون رائج کر رکھا ہے،
जिसे कानून फितरत या कानून कुदरत कहते हैं। अल्लाह जिसे चाहता है, हमने ऐसे समझा है जैसे वो भी कोई मुगल बादशाह है, ना उसका कोई कानून है ना कोई उसका असूल है, बस उसका चाहना ही सब कुछ है। और वो अपने इस चाहने की आड़ में ना किसी इंसाफ का लिहाज रखता है ना किसी कानून और कायदे का, बस खुदा एक डिक्टेटर है। मुसलमानों, कभी आपने ये भी सोचा कि खुदा के बारे में ऐसा सोचना और कहना गुनाह कबीरा है? अस्तगफिरुल्लाह। असल बात यह है मुसलमानों के हम आयत का तर्जमा करते वक्त या किसी से आयत सुनते वक्त ये तो कह देते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है, मगर हम बददयानती करते हुए आयत के सियाक व सबाक को छोड़ देते हैं। इससे पहले ये नहीं पढ़ते कि वो क्यों चाहता है और कब चाहता है। मसलन जिसे वो चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है। अब इस चाहने से पहले और बाद की आयत भी पढ़ ली जाएं कि वो क्यों चाहता है, तो इस चाहने का मफहूम क्लियर हो जाता है। वो हदायत उसे ही देना चाहता है जो हदायत तलब करता है, जो हदायत का मुतलाशी होता है, और गुमराह उसे करता है जो मुसलसल सरकशी करता है और हदायत लेने की जुस्तजू भी नहीं करता। इसी तरह अगर कोई रिज़्क फराख के लिए हाथ पैर मारता है, उसके लिए सही कावश करता है, अल्लाह सुबहाना की हदूद व क़यूद और अल्लाह सुबहाना के कवानीन की पाबंदी करता है, तो वो उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती, उसकी कावश के अनाम में उसका रिज़्क फराख कर देते हैं। ये मामला तो अल्लाह सुबहाना अपने ना मानने वाले इंसानों के साथ भी यूं का तू ही जोड़ रखता है। मुसलमानों, वो रब्बुल आलमीन है। रिज़्क किसके लिए तंग करता है या किसका रिज़्क तंग करता है? जो रिज़्क के हसूल के लिए कोशिश नहीं करता, जो अपने हाल में मस्त किसी जगह पे पड़ा है और अकीदा रखता है कि अल्लाह सुबहाना खुद उसके मुंह में चमचा डालेगा। इस तनाज़ुर में जब आप इस आयत के दूसरे टुकड़े पे तवज्जो करेंगे तो बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि आयत मुबारका का दूसरा टुकड़ा है बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियाँ, कि जब इंसान मेहनत और मुशक्क़त करेगा, दाना बोएगा, फिर उस दाने से सैकड़ों दाने पैदा होंगे, तो ये बात नतीजातन ईमान वालों का ईमान और मजबूत करेगी कि कोई खुदा है। और ये हैं उसकी निशानियां कि एक दाने से सैकड़ों दाने बना देता। तो मुसलमानों, इन तमाम कुरानी दलाइल के बावजूद फिर भी अगर हम ये राग लापें कि सब कुछ खुदा की तरफ से होता है, तो अमली दुनिया में हमारा ये खुद साख्ता कौल अब चलता भी नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी कशमकश का शिकार रहती है। जब कोई शख्स कत्ल हो जाता है तो हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि खुदा को यही मंजूर था, फिर कातिल के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दायर करवाते हैं, उसे सज़ा दिलवाने की मकदूर भर कोशिशें भी करते हैं। गोया एक तरफ हम तकदीर के पीछे, दूसरी तरफ तदबीर के पीछे लगे हुए हैं। यह है वो कशमकश जिसमें हम मुसलमान गैर शऊरी तौर पर, मुबल्लग के कहने पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुब्तला रहते हैं। नतीजा इसका यह है कि इस तज़ब्ज़ब और बेयकीनी की वजह से हमारी तदबीरें भी नाकाम रह जाती हैं और हमारी तकदीर में जो लिखा है वो भी नहीं मिलता। अब अगर मुल्लाओं की तबलीग के मुताबिक जो कुछ होता है खुदा के हुक्म से होता है, इंसान की तकदीर अनमिट है, कोई तदबीर उसे बदल नहीं सकती, तो फिर पेश आंदा मामलात के लिए तदबीर क्यों की जाए? और अगर तदबीर किसी की तकदीर को बदल सकती है तो तकदीर अनमिट कैसे हो? यही वो कशमकश है जिसमें ये उम्मत सदियों से मुब्तला चली आ रही है और इसका नतीजा हमारे सामने है। लेकिन इसमें मायूसी की कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा की नसीहत कुरान हमारे पास है जो हमारे अकायद और मसलह के लिए सनद व हुज्जत है। मुसलमानों, कुरान की तालीम का नुक्ता-ए मास का कानून मकाफात अमल है। ये कानून के इंसान के हर अमल का नतीजा उसके सामने आकर रहता है और तकदीर इंसान के अमल और उसकी तदबीर के ताबे है। अब यहाँ ये अमर भी वाज़ेह हो कि खाली दवा की तदबीर से तकदीर नहीं बदल सकती। मुसलमानों, दवा दरअसल उन कवानीन में तहरीक पैदा करती है जो अल्लाह सुबहाना की जानिब से होते हैं। सूरह अल बकरा रुकू 15 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दवा का जिक्र है कि ऐ अल्लाह,
اس جگہ مکہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ثمرات سے نواز۔ تو اب ایک محتاط اندازہ کے مطابق یہ دعا رسول اللہ کی آمد سے 3700 سال پہلے کی گئی، لیکن مسلمانوں اس دعا کے نتائج رسول خدا کی نبوت کے 13 سال بعد تب برآمد ہوئے جب رسول اللہ اور جماعت مسلمین نے 13 سالہ سرتوڑ جد و جہد جہاد کے بعد ایمان، اتحاد، محنت، لگن سے قوت پکڑ کر قرآنی ہدایت کے مطابق خدا کے بھیجے دین کے نظام عدل کا نفاذ کیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا کو قبولیت تک پہنچنے میں 3700 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ لگ گیا۔ کیوں مسلمانوں؟ صرف اس لیے کہ خالی دعا کی تدبیر سے قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی، بلکہ دعا کے ساتھ محنت، جاں فشانی کی تدبیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی تمام بربادی اس وقت وجود میں آتی ہے جب انسان محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہر کام کے لیے غیب سے مدد کا منتظر رہتا ہے۔ دراصل یہ معمولات زندگی کے سنوارنے کا شارٹ کٹ روحانی میتھڈ ہے کہ محنت اور مشقت کے بغیر خوشحالی اور کامرانی مل جائے۔ انسان کی اس فطری خواہش کے لیے تقدیر، توکل، سماوتی کے نظریات تراشے گئے ہیں۔ ہر آدمی کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، جو کچھ ہوتا ہے ہو کر رہنا ہوتا ہے۔ پھر انہی مفروضات کی روشنی میں مشرکانہ عقائد مسلمانوں میں پھیلائے گئے کہ جب کوئی نیک انسان مر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اسے تصرف فی الدنیا حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دکھی انسان نیک صاحب قبر کو پکارے، اس کے آگے فریاد کرے، اس کو اپنی حاجات بتائے، تو صاحب قبر وہ سب اپنی طاقت سے پوری کر دیتا ہے یا کروا دیتا ہے۔ مسلمانوں، دراصل یہ مذہبی پیشہ وروں، ملاؤں، پیروں، فقیروں کا انداز روزگار ہے کہ لوگ تقدیر کے چکر میں پھنسے، خود کو مجبور اور مغفور، اللہ سبحانہ کو ظالم اور مطلق العنان اور ہمیں داتا اور مشکل کشا سمجھیں۔ خدا کا در چھوڑ کر ہمارے آستانوں پر آئیں، منتیں مانیں، اس کے عوض چڑھاوے نذرانے لائیں۔ مسلمانوں میں جس گروہ کے بھی یہ مفروضات اور عقائد ہیں خلاف قرآن ہیں،